بعض لوگ اس کو یوں سمجھتے ہیں کہ جو ہم اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ اٹھا رہے ہوتے ہیں یہ نیت ہوتی ہے. یہ نیت نہیں ہے، یہ تو تکبیر تحریمہ ہے اور یہ فرض ہے. اگر کسی کی بھولے سے یہ رہ گئی، ہاتھ اٹھانا نہیں اللہ اکبر کہنا، جس کا رہ گیا اس کی پھر وہ تہجد کی نماز ہی نہیں ہوگی. تو اس وجہ سے جو نیت ہے وہ دل کا فعل ہے، زبان سے اس کو بیان کرنا یہ اس نیت کی تجدید ہے. اس کو زبان سے ادا کرنے کو ہم نیت نہیں کہیں گے. اب نیت کے بارے میں اب یہ فرض کی ہو، واجب کی ہو، سنت کی ہو، کسی کی بھی ہو، وہ نیت اسی طرح ہی کہی جائے گی. ہاں، قرآن پاک کی یہ آیت ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. جس بندے نے اس طرح نیت کی کہ بھی میں اپنا منہ اس ذات کی طرف کرتا ہوں جس نے زمین آسمان کو پیدا کیا اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، تو یہ نیت سب سے اعلیٰ بن جائے گی. نمبر 2، تہجد کی نماز کا وقت عشاء کی نماز کے بعد سے لے کے یہ صبح صادق تک ہے. اب صبح صادق کب ہوتی ہے؟ اب اس کو یوں سمجھیں کہ اذان سے 5 منٹ پہلے تک یہ صبح صادق ہے. اور ضروری بات کرنے لگا ہوں جس میں اکثر آپ حضرات کی تہجد نہیں ہوتی. رمضان المبارک میں مؤذنین اچھے طریقے سے خیال کرتے ہیں کہ سحری کا وقت صبح صادق کب ہے، اذان کب دینی ہے. 1 سیکنڈ 1 منٹ آگے پیچھے نہیں کرتے، اسی ٹائم پہ دیتے ہیں. لیکن رمضان المبارک گزرنے کے بعد کیونکہ طبیعتوں میں سستی ہوتی ہے اور فجر کی نماز میں نمازی بھی کم ہوتے ہیں اور مؤذن بھی، بعض مؤذن صبح صادق کے وقت صحیح وقت پہ اذان نہیں دیتے، بعض دیتے بھی ہیں. لیکن جن محلوں میں، آپ کو تو نہیں پتہ یہ مسئلہ، جن محلوں میں اذان کے ٹائم سے 10 منٹ 20 منٹ لیٹ ہو رہی ہے اور آپ اس اذان سے تہجد کی نماز 5 منٹ 10 منٹ پہلے ختم کر کے یہ تصور کر رہے ہیں کہ ہم نے تہجد کی نماز پڑھ لی. آپ نے تہجد کی نماز نہیں پڑھی، آپ کی تہجد کی نماز نہیں ہوئی. کیوں؟ اس لیے کہ صبح صادق کا جو وقت تھا اس کے گزرنے کے بعد آپ نے تہجد کی نماز پڑھی. یہ نفل آپ کے ہوئے ہیں، تہجد کی نماز نہیں ہوئی. اب اس کے لیے سب سے آسان صورت یہ ہے کہ اپنے گھروں میں کیلنڈر ہونا چاہیے جس سے آپ کو پتہ ہو کہ صبح صادق کا وقت کب شروع ہو رہا ہے. روزانہ 2 منٹ 3 منٹ 4 منٹ کے وقفے سے یہ روزانہ کے اعتبار سے صبح صادق جو ہے طلوع ہوتی ہے. اگر آپ عشاء کی نماز کے بعد فوراً تہجد پڑھ لیتے ہیں اس میں بھی آپ کو ثواب ملا. لیکن جب آپ سو کر اٹھ کر نماز پڑھیں گے تو یہ ہوگی مشقت والی نماز، یہ ہوگی چوری والی نماز. یہ وہ نماز ہوگی کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے احادیث مبارکہ میں فرمایا، بارہا مرتبہ فرمایا، جو مرد عورت ایسی طریقے سے نماز پڑھے، 2 رکعت نماز نفل پڑھے کہ جس کو اللہ اور اس کے فرشتوں کے علاوہ کوئی نہ دیکھے، اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. یہ نماز جو ہے یہ سو کر اٹھ کر جب سارے سوئے ہوئے ہوں جو مشقت کریں گے تو اس مشقت پہ جو اللہ پاک بدلہ عطا فرمائیں گے وہ سب سے زیادہ ملنے والا ہے. اب دنیا کا بھی قانون آپ کے سامنے ہے کہ جو بچہ طالب علم ہو، بیٹا ہو یا آپ کا کام کرنے والا ہو، وہ آپ کے لیے جتنی مشقت اٹھاتا ہے آپ کو اس پر اتنا پیار آتا ہے. اسی طرح جو مرد عورت تہجد پڑھنے کے لیے جتنی مشقت اٹھائے گا اللہ پاک کو اس پر اتنا پیار آئے گا. اور اللہ پاک تہجد کے لیے کھڑا اسے ہی کرتے ہیں جس سے محبت کرتے ہیں. اور تہجد کی جو رکعات ہیں وہ کم سے کم 2 اور زیادہ سے زیادہ 8 ہیں. آپ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیے، 4 پڑھ لیے، 6 پڑھ لیے، 8 پڑھ لیے، آپ کو انشاءاللہ تعالی جتنے آپ نفل پڑھیں گے اتنا زیادہ ثواب ملے گا. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ تہجد کے اندر فلاں سورت پڑھنی چاہیے، دیکھیں اللہ کے نبی کی طرف سے تو مقرر نہیں ہے. ہاں اتنا ضرور ہے کہ اللہ کے نبی نے تہجد کی نماز لمبی پڑھی ہے، مطلب سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورۃ النساء، یہ بڑی بڑی صورتیں اللہ کے نبی نے تہجد میں پڑھی ہیں، یہ ملتا ہے. اب آپ کے لیے، کیونکہ اب بعض لوگ حافظ ہوتے ہیں، بعض لوگ حافظ نہیں ہوتے، جو حافظ ہوتے ہیں ان کے لیے تو آسان ہے، وہ تو پورا قرآن پڑھیں، پورا قرآن پڑھ کے اللہ کو سنائیں. یا تہجد کے اندر جتنا آپ کو قرآن زیادہ سے زیادہ یاد ہے، مثال کے طور پہ آپ کو 10 صورتیں یاد ہیں، آپ ایک رکعت میں 10 صورتیں پڑھ دیں، دوسری رکعت میں بھی 10 صورتیں پڑھ دیں، گویا کہ آپ تہجد کی نماز میں اللہ کو زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھ کے سنانے والے بنیں گے. یہ مقصود ہے. ہاں اگر آپ کی حاجات ہیں ہاں جی تو سورہ یاسین آپ پڑھ سکتے ہیں. رزق کے معاملات ہیں تو اللہ جل شانہ سے حل کروانے ہیں تو آپ سورہ واقعہ پڑھ سکتے ہیں. اگر آپ کو گناہوں سے ڈر لگ رہا ہے اور قبر میں اکیلے جانے کا جو ہے خوف ہے تو اس کے لیے سورہ ملک کا اہتمام کریں. تہجد آپ پڑھ رہے ہیں اسی رکعت کے اندر آپ جو ہے اس کی تلاوت کر لیں.
اور دیکھیں تہجد کا وقت وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ یہ 4 اعلان کرتے ہیں. اللہ جل شانہ فرماتے ہیں حل من مستغفرین، ہے کوئی معافی چاہنے والا جس کو میں معاف کر دوں؟ حل من مسترزقین، ہے کسی کو مال کی ضرورت، رزق کی ضرورت، جس کے مال کا مسئلہ، رزق کا مسئلہ میں حل کر دوں؟ حل من سائلین، کوئی سوال ہے، کوئی بیماری کا مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہے، آئے مانگے، میں دینے کے لیے تیار ہوں. اب وہ تہجد کی نماز میں سارے کے سارے جو ہے سستی کا شکار ہوتے ہیں، سارے سو رہے ہوتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے یہ اعلانات ہو رہے ہوتے ہیں. اگر آپ جو ہے اس طریقے سے، جس طریقے سے میں نے بتایا ہے، اس طریقے سے تہجد کی نماز پڑھیں گے، انشاءاللہ العزیز اللہ جل شانہ سے یہ سارے کے سارے وعدے جو اللہ پاک نے کیے ہیں، یہ سارے کے سارے اللہ، رزق کا مسئلہ بھی ہمارا حل فرمائیں گے، مال کا مسئلہ بھی اللہ حل فرمائیں گے، عزت کا مسئلہ بھی اللہ تعالیٰ حل فرمائیں گے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت بھی فرمائیں گے. تہجد ضرور پڑھا کرو. آپ علیہ السلام نے فرمایا کیونکہ یہ صالحین کا شعار ہے، اور فرمایا کہ جو اللہ کے دین کے کام کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ دیکھیں تہجد کی نماز فرض نہیں ہے، لیکن جو اللہ کے دین کے کام کرنے والے ہوتے ہیں ان کو تہجد کی نماز فرض سمجھنی چاہیے. کیوں؟ سارے نبیوں پر یہ تہجد کی نماز فرض تھی، جس میں وہ اپنے سارے کے سارے مسئلے اللہ کے سامنے رکھتے تھے. تو اس وجہ سے آپ کا کوئی بھی دنیا میں مسئلہ پیش آ جائے، تہجد کا وقت ہے، اس کے اندر 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے اللہ سے اپنی ساری کی ساری آپ بیتی سنائیں. اے اللہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، اے اللہ میرے ساتھ یوں ہو رہا ہے، اے اللہ تو ہی میرا مسئلہ حل کرنے والا ہے، میں تو بے بس ہوں، تو میری بے بسی کو دیکھ، اور اے اللہ اپنی بادشاہت اور اپنی قدرت کو دیکھ، اے اللہ میرے مسئلے حل فرما. انشاءاللہ اللہ سے مجھے 100% امید ہے جو اس طریقے سے اٹھے گا اور اللہ سے مانگے گا، اللہ پاک اس کے سارے مسئلے حل فرما دیں گے. دعاؤں میں یاد رکھیں، صدقہ جاری سمجھ کے شیئر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.